السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میرا نام ہے گلفام اور آپ دیکھ رہے ہیں گلو ٹی وی۔ دوستو، جیسا کہ ہم سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن اگر کیا ہو کہ کوئی کافر اللہ تعالیٰ کو ہی چیلنج کرنا شروع کر دے۔ دوستو، آج ہم اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے والے ان لوگوں کا ذکر کریں گے جو کہ عبرت کا نشان بنے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 1، ابراہا۔ دوستو، 571 عیسوی میں یمن کی سلطنت پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کا نام ابراہا تھا۔ اس نے یمن میں ایک گرجا گھر بنایا ہوا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ وہاں رہنے والے تمام لوگ مکہ چھوڑ کر اس کے گرجا گھر میں آ کر اس کی عبادت کریں اور اسے اپنا خدا مان لیں۔ لیکن جب لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو اس نے معاذ اللہ کہا کہ وہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ یہ اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا۔ اس کی فوج میں سپاہیوں کی تعداد کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں اور گھوڑے بھی شامل تھے۔ لیکن جب یہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تو اچانک آسمان سے پرندوں کی ایک فوج نمودار ہو گئی اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ اس نے اپنے حرم کی عبادت کے لیے پرندوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا۔ ابراہا کے ہاتھیوں اور گھوڑوں نے جب یہ ان پرندوں کو دیکھا تو وہ گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے۔ ان جانوروں پر آنے والے تمام کفار زمین پر گر گئے اور یہاں تک انہی جانوروں کے پیر تلے زیر ہو گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان پرندوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہا اور اس کی فوج پر آسمان سے پتھر برسانا بھی شروع کر دیے۔ ایون اس واقعے کے حوالے سے قرآن پاک میں ایک سورت بھی نازل فرمائی گئی ہے جس کا نام سورہ فیل ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے۔ نمبر 2 پر آئے فرعون۔ دوستو، اگر فرعون کو اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا بدبخت انسان کہیں تو یہ بات بالکل بھی غلط نہیں ہوگی۔ یہ مصر کا بادشاہ تھا۔ یہ ان بدبختوں میں سے ایک تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور کہا اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ ایون یہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا اور جو لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے اسے قتل کروا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغام لے کر گئے اور اسے کہا کہ وہ مظلوم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا چھوڑ دے ورنہ اسے اللہ کا عذاب لے ڈوبے گا۔ اس پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کافی مذاق اڑایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہاں کا خدا میں ہوں، میں کسی کا حکم نہیں مانتا۔ اس کافر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی اور انہیں دریائے نیل پار کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسری جانب فرعون نے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے دریا میں راستہ بن گیا اور جب فرعون نے اس راستے پر چلنے کی کوشش کی وہ کافر اپنی فوج کے ساتھ اس دریا میں ڈوب گیا۔ ویسے تو فرعون پانی میں ڈوب کر مرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اسے محفوظ رکھا۔ ایون ہزاروں سال کے بعد اس کی لاش ابھی تک میوزیم میں ذلیل ہو رہی ہے۔ نمبر 3 پر ہیں تھامس اینڈریو۔ دوستو، یہ جو شخص آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ برٹش بزنس مین اور شپ بلڈر تھا جو کہ شپوں کا ڈیزائن بلڈ کیا کرتا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے دنیا کا سب سے فیمس بحری جہاز ٹائٹینک بلڈ کیا تھا۔ یہ اپنے ٹیلنٹ کو لے کر بہت ہی ماہر تھا، مگر اسی ماہریت کے سبب اس کے اندر بہت سا غرور آ گیا۔ لیکن جب اس نے ٹائٹینک کا ڈیزائن بلڈ کیا تو اس کے اندر اتنا غرور تھا کہ اس نے بولا کہ نعوذ باللہ، خدا بھی اسے ڈبو نہیں سکتا۔ لیکن جیسا کہ آپ سب جو جانتے ہیں کہ جب ٹائٹینک کو سمندر میں اتارا ہی گیا تو یہ ایک برف نما چیز سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔ اس جہاز میں دنیا کی بہت مشہور بزنس مین بھی شامل تھے۔ جب یہ جہاز برف سے ٹکرایا تو اس میں شگاف پانی بھر گیا اور سمندر کا برفیلا پانی اس دنیا کے سب سے بڑے جہاز میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت اس جہاز میں 1500 افراد شامل تھے، جن میں سے آدھے سے زیادہ اس جہاز کے ساتھ ہی ڈوب گئے تھے۔ دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں تھامس اینڈریو بھی تھے جنہوں نے ان کا ڈیزائن بلڈ کیا تھا اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج بھی کیا تھا۔ لیکن قدرت کا نظام دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ اس کے جہاز کو بھی ڈبو دیا۔ ایون آج تک کہ تھامس اینڈریو کی لاش بھی کسی کو نہ ملی۔
نمبر 4 پر ہیں نمرود۔ دوستو دنیا میں ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو اس کو نہ جانتا ہو۔ یہ اپنے دور کا ظالم ترین بادشاہ تھا۔ اس نے نعوذ باللہ خدائی کا بھی دعویٰ کیا تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا جاؤ اپنے خدا سے کہو کہ وہ اپنی فوج کو بھیج دے۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ وہ بد نصیب انسان تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، لیکن اللہ کا نظام دیکھیں کہ وہ آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے نمرود کا مقابلہ کرنے کے لیے مچھروں کی ایک فوج بھیجی۔ ان باریک اور چھوٹے چھوٹے مچھروں نے ان کی فوج کا گوشت تک نوچ لیا اور وہ پورے کا پورا لشکر ہلاک ہو کر برباد ہو گیا۔ ان مچھروں نے ان کی اتنی بری حالت کی کہ ان کی ہڈیاں تک نوچ لی۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان میں سے ایک مچھر نمرود کے ناک میں چلے گیا اور ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چلے گیا تھا۔ 400 سال تک اس مچھر نے اس کا وہ حال کیا کہ یہ اپنا سر زمین پر اور دیواروں پر زور زور سے مارتا تھا، لیکن یہاں تک کہ سکون نہ ملنے کے باوجود یہ جن لوگوں کو عبادت کا کہتا تھا انہی لوگوں کو اپنے سر پر جوتے مرواتا تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے اسے ایک عبرت کا نشان بنایا۔ ویسے اللہ تعالیٰ کو للکارنے والوں کا انجام کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔